بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح کا بیان، پانچویں تراویح کا آغاز چھٹے پارے کی ابتدا سے ساتویں پارے کے ربیع اول تک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب لاؤ آسمان سے، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ کیسا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی وعید فرمائی۔ عقیدہ کی نفی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدہ کی نفی کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا، تو نہ تو وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ہم شکل بنا دیا، اور وما قتلوہ، یقینا وہ قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے برہان اور قرآن کو نور مبین ذکر کیا۔ کلالہ، جس شخص کی کوئی اولاد نہ ہو اس کے احکامات ذکر کیے گئے کہ اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی۔ آگے صورت مائدہ، مدنی صورت شروع ہوتی ہے جو کہ 120 آیات، 16 رکوع اور 12,464 کلمات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور پھر اس کے بعد احرام کی حالت میں منعقد ہونے والی کچھ پابندیوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کے جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر، اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مکمل ہونے کا، شریعت کے دین کے مکمل ہونے کا ذکر کیا۔ یہ آیت سب سے آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ عرفہ کا دن تھا، اور اس دن مسلمانوں کی کئی عیدیں اکٹھی ہو گئیں کہ عرفہ کا دن بھی، جمعہ کا دن بھی، اور قرآن مجید مکمل ہونے کا دن بھی وہی قرار پایا۔ وضو کا طریقہ کار ذکر کیا گیا۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے لیے اجازت دی گئی، بل اس کی شرائط پوری ہونے پر تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسل کے تشریف لانے کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نور کہہ کر اور قرآن کو کتاب مبین کہہ کر یہاں پر پکارا گیا ہے۔ جو عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانے وہ کافر ہے۔ آگے اس کے بعد قوم موسیٰ کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے ارض مقدس میں داخل کیا گیا تو وہ بولے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 برس بھٹکنے کے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تفصیلاً یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو ان کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھود کر وہاں پر اس نے پہلے کوے کو دفنا دیا، تو اس طرح قبر بننا شروع ہوئی، اور حابیل قابیل کو بھی قبر بنانے کا پتہ چلا۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یعنی کسی واسطے سے رب سے کچھ مانگو، اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کے بعد اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے ہیں، رسول اللہ کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اگر چوری کی جانے والی چیز کی قیمت 10 درہم کو پہنچتی ہو تو چور کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ دوبارہ چوری کرے تو اب اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر بھی اب بھی وہ اس کی عادت چوری والی رہے، وہ چوروں کا سہولت کار بنا رہے، تو پھر قاضی کی مرضی ہے کہ اس کو قتل کرے یا ملک بدر کر دے۔ آگے قصاص کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے کا سختی سے حکم فرمایا۔ جو دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے دوست اللہ، رسول اور ایمان والے ہیں، ان کو دوست بناؤ۔ یہود و نصارہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین دوستوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اہل کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک تم وہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر لیں گے، وہ کسی حیثیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، اور اے محبوب آپ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی غم بھی نہ فرمائیں۔ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے مسیح ابن مریم کو خدا بنایا، یا یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے خدا ہیں، جنہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی سے نفی کر دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول کی طرف اتری ہوئی بات کو سن کر روتے ہیں وہی در حقیقت حق کو پہچاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا، اور یہی لوگ اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ ایمان والوں پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اور وہ اپنے اوپر ان کو کسی بھی صورت میں حلال نہ ٹھہرائیں۔ آج کل کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں لوگ ان کو حلال گردانتے ہیں، جو حلال ہیں ان کو حرام گردانتے ہیں، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ قسم کی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا مومنوں کے لیے شراب، جوا، بت اور قرآن اندازی وغیرہ کرنا یہ سب حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کو عمل شیطان قرار دیا گیا ہے۔
گندا اور ستھرا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، لہذا گند سے بچنا چاہیے اور پاکیزگی کو اپنانا چاہیے۔ موت کے وقت کی جانے والی وصیت کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ آج کا بیان یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ اس بیان کو شیئر کرتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔